نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو صرف عقل و ذہانت ہی نہیں دی بلکہ اس کے باطن میں جذبات و احساسات کا ایک سمندر بھی معززان کر دی ہے۔ اس لیے معاشرے میں جہاں انسان کی عقلی، فکری اور فلسفیانہ اساسات کو اہمیت حاصل ہے، وہاں جذبات کے لیے بھی ایک متاثر کن مرکز کا ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جذباتی وابستگی نہیں ہوگی تو دل پھٹے رہیں گے، محبت و رافت کے سوتے خشک ہو جائیں گے، ہمیشہ انسانی مزاج میں تلخی موجود رہے گی، آپس میں بیگانگی اور افتراق کی روش پروان چڑھے گی اور اقدار میں کوئی یکرنگی پیدا نہ ہو سکے گی اور کوئی تہذیبی ثقافتی ہم آہنگی وجود میں نہ آ سکے گی۔ یہ در حقیقت وہ جذباتی بنیاد ہے جس سے ہمارے تمدن اور تہذیب کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے اس مطلوبہ کیفیت کا حصول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے۔ امت مسلمہ کے استحکام اور اس کی شیرازہ بندی کے لیے جس چیز کو مرکزی نقطے کی حیثیت حاصل ہے اور جو ایک مسلمان کی ایمان قلبی کو جلا بخشتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے لوث اور والہانہ محبت، عقیدت و احترام، عزت و توقیر۔ گویا فی الجملہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہر مسلمان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں تک جاگزی ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف مگر عوام الناس کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض رواجی اور رسمی طور پر جلسے کر کے، جلوس نکال کر، سیرت کانفرنسیں کر کے یا ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بحیثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد تھے وہ ہم نے ادا کر دی ہیں، اور اب ہماری شفاعت پکی ہو گئی ہے۔ یہ جھوٹا، سطحی اور خود ساختہ اطمینان بلکہ نری خود فریبی ہمیں اس طرف متوجہ ہونے نہیں دیتی کہ ہم معلوم کریں کہ از روئے قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساس اور صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، لہذا اللہ، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے کی فوز و فلاح اور کامل ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ناگزیر ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اطاعت اور اتباع میں بہت بڑا فرق تفاوت ہے۔ اطاعت نام ہے اس چیز کا کہ جو حکم ملے اسے بے چوں چراں بجا لایا جائے، کسی بھی قسم کی ہیل و جد اور قیل و قال کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی سمع و طاعت والی کیفیت درکار ہے۔ فرمان الہی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، النساء۔ اس امر کی حیثیت دین میں دستوری اور آئینی ہے، البتہ اتباع رسول کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی جو عمل بھی اس حیثیت سے منسوب ہے جیسے اللہ کا رسول مانا گیا ہے، جس کی اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے تصدیق کی گئی ہے، اس حیثیت کی نشست و برخاست، اس کی گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کی وضاقت، اس کی تہذیب اور اس کی نجی اور مجلسی زندگی کا جو بھی انداز ہو، اس پوری نقش کو اپنی سیرت و کردار اور قول عمل میں جذب کرنا ہوگا۔ اسی رویے اور کیفیت کا نام اتباع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف اتباع ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھرپور اتباع بھی کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی محبت اور رضا کا حصول اتباع میں مضمر ہے۔ از روئے قرآن، اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے حوالے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے محبت کا لازمی تقاضا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا
کہ ہم اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کی مغفرت رحمت کے سزاوار قرار پائیں گے۔ جن کو یہ مرتبہ مل جائے کہ وہ اللہ کا محبوب قرار پائیں، ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا۔ مسلمانوں کی تعظیم اور تمدن کے جو اصل خد و خال ہیں وہ در حقیقت اسی اتباع رسول سے وجود میں آئے ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ کسی دل نواز شخصیت کی اسے حاجت ہوتی ہے جس سے اس کو قلبی لگاؤ ہو اور جس کی صحبت میں رہ کر پورا معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ کوئی ایسی ان کے درمیان موجود ہو جو معاشرے کی شیرازہ بندی میں نقطۂ ماسکہ کا کردار ادا کر سکے۔ چنانچہ دیگر انسانی معاشروں کو ایسی شخصیتیں خود تراش کی پڑتی ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ضرورت ہے کہ جذباتی وابستگی کے کسی مرکز و محور کا ہونا لازمی ہے۔ امت مسلمہ کی یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں کوئی مصنوعی شخصیت تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی محبوب، دل نواز، معراج انسانیت، پرفیض، انسان کامل، انسانی عظمت و کردار کی مظہر اتم شخصیت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پیروی میں ہی انسانیت سکون رات کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت سچے اور حقیقی جذبے کے ساتھ موجود ہو تو ہمارا اسلامی معاشرہ ایک بنیان مرصوص بنا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ طرز عمل اختیار کیے جائے کہ محبت رسول کے محض دعوے ہیں لیکن اطاعت نہیں، فرائض کی ادائی نہیں، اوامر و نواہی کی پرواہ نہیں، احکام شریعت کا سرے سے کوئی لحاظ نہیں، تو معذرت ہماری نگاہ میں یہ طرز عمل سراسر معصیت اور فسق و فجور پر مبنی ہے۔ محبت کا خالی خولی دعویٰ اللہ کے ہاں سرے سے قبول ہی نہیں ہوگا، اس کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ میزان میں اس کا کوئی وزن، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرز عمل کی ذرہ کے برابر وقت اور قدر نہیں، بلکہ یہ ملمہ کاری اور ملمہ سازی قابل مواخذہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔